بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 274. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا، اور یہ سب کچھ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب مومن بندہ عبادتوں میں اپنا وقت گزارے. ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت کے عام نزول کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ ہر عام و خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بجا لاتے ہوئے رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرے. ساری عبادتوں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا، اور ساری عبادتوں کا مقصد ہے انسان کی روح بھی پاک ہو، انسان کا جسم، مال، اخلاق، آل و اولاد سب کچھ پاک ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے عبد کی حیثیت سے، عبد یعنی بندہ. عبادت انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دی ہے. جو بھی انسان اس دنیا میں آتا ہے بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟
تو انسانوں کی اکثریت ہمیشہ اللہ واحد کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگیاں ضائع کی ہیں. لیکن صحیح انسان وہ ہے، اچھا اور نیک انسان وہ ہے جو اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کرتا رہے، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ عبادت کرتا رہے. یعنی ایک انسان کی زندگی کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہو، اسی کے معنی ہے عبادت اور بندگی. ہر انسان کی زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن ایک سچے مومن بندے کا ایم اللہ تعالیٰ کا تفرد، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور بالآخر درجات پار کرتے کرتے، مراتب حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں کا ہے اور بہترین عبادتوں کا ہے. ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں ایک جگہ کر دی ہے. بندہ اس مہینے میں جسمانی عبادت بھی کرتا ہے، روحانی عبادت بھی کرتا ہے، اخلاقی عبادت بھی کرتا ہے، اپنے اعتقادات کو بھی درست کر کے اعتقادی عبادت بھی کرتا ہے، اور مال و دولت خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے مالی اعتبار سے بھی. تو اس اعتبار سے یہ مہینہ عبادتوں کا ہے اور مومن بندہ ساری عبادتیں بجا لاتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل ٹرین کرتا ہے. جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں وہ مشہور خطبہ جو حضور اکرم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری شب بیان کروایا تھا، اس میں رمضان المبارک کی فضیلتوں کو، برکتوں کو، عبادتوں کو ظاہر کیا گیا تھا. جیسا خطبے کے آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ کیا ہے. تو یہ خطبے میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی، تفصیل بتائی گئی کہ رمضان مبارک کیسا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے. اس میں ایک لفظ آیا ہے وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ آپس میں ہمدردی کا ہے، آپس میں رکھ رکھاؤ کا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کو بانٹنے کا ہے. تو اب اس حساب سے، اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب ایک فرض کے مماثل عطا کیا جاتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب 70 فرائض کے مماثل ملتا ہے. تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور اس مہینے میں ساری عبادتیں اسلام کے بنیادی اراکین کی تعمیر کی طرف مومن بندوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. تو ہر عبادت کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. تو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے. مال و دولت گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس دنیا میں انسان کو جو بھی چیز عطا کر رہے ہیں، جس چیز کا بھی مالک بنا رہے ہیں وہ عارضی ہے. چونکہ دنیا بھی عارضی، یہاں کی ہر شے، ہر چیز بھی عارضی، فنا ہونے والی ہے. اسی طرح مال یہ عارضی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی زندگی میں مال کا مالک بنا دیتا ہے کہ تم جیسا چاہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب بے دریغ مال
کے لیے خرچ کرو، حساب سے کرو اور خرچ کرو۔ زکوٰۃ 2.5% فرض کی گئی، عشر 10%، یعنی ہر نئی آمدنی کا 10واں حصہ خرچ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کر رہے ہیں لیکن حساب سے خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مالی عبادت بھی دین کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 اراکین ہے، ان میں ایک زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات، خیرات، عشر، یہ ساری چیزیں یعنی مالی عبادت۔ مالی عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بندے کے پاس امپورٹنٹ ہے یا پھر مال کا ورثہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، مال کا مالک حقیقی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عارضی طور پر جس چیز کا مالک اللہ تعالیٰ بنائے ہیں، اللہ ہی کے نام پر اللہ ہی کے محتاج بندوں کو خرچ کرنے میں وہ بندہ کتنا صاف ستھرا ہے، اور عبادت بجا لانے میں کیا واقعی اس کے عمل سے بندگی کا اظہار ہوتا ہے یا نہیں۔ تو مالی عبادت بھی سب سے اہم عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بھی شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کنڈیشنز بتائے ہیں ان کنڈیشنز کے ساتھ اگر بجا لاتے ہیں تو یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مال و دولت خرچ کرنا چاہے زکوٰۃ ہو، عشر ہو، صدقات ہو، لیکن اس میں اگر للہیت ہے تو یہ بھی اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ نماز ہے، حج ہے، یہ بھی اللہ کو پانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مال کو بہت بڑا فتنہ قرار دیے ہیں، آزمائش قرار دیے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارے اموال، تمہاری مال و دولت، جاگیر، منصب، امانت اور تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے فتنے کا موجب ہے، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، نہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، بہت بہت دے کر بھی آزماتے ہیں اور کچھ بھی نہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ تو اس حساب سے مالی عبادت بھی ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب دلانے والی ہے، اللہ کے دیدار میں مددگار بننے والی ہے، لیکن یہ اس شرط پر ہے کہ اسے بھی عبادت کے طور پر بجا ہے۔ جیسا کہ عبادت کا معنی اور منشا یہ ہے کہ مومن بندہ عبادت کرنے والے کے ہر عمل اور ہر عمل سے بندگی کا اظہار ہو۔ اگر اظہار بندگی کا نہیں ہوتا ہے، منافقت کا، دکھاوے کا، اپنی چھاپ چھوڑنے کا، روب دبدبا ظاہر کرنے کا، تو پھر وہ عبادت اور بندگی نہیں بن کے وہ الٹا دوہرے عذاب کا موجب بن جاتی ہے۔ تو اس طرح مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ اہم ہے۔ اور ایک بات بطور خاص یہ ذہن نشین رہے کہ جو مالی عبادت انجام دیتا ہے، یعنی مالی عبادت کرتا ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے، عشر نکالتا ہے، تو اس کا راست فائدہ اسی کی ذات کو ہوتا ہے، لینے والے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی اپنے فرض سے سلوکدوش ہونے کے لیے وہ دوسرے بندوں کو، محتاجوں کو دے رہا ہے، امداد انہیں دے رہا ہے جو محتاج ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مال و دولت خرچ کر کے یہ آزمائش میں خراب اترتا ہے یا نہیں۔ تو اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں۔ عارضی طور پر اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ عارضی مالک بنا رہے ہیں، تو مالک بننے والے کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ حقیقی مالک، دائمی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایک دو، میں 10 گنا عطا کروں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ عام اصول ہے کسی بھی نیکی کا، کسی بھی نیک
گنا یا پھر انگنت جس کا کوئی حساب کتاب نہیں عطا کرتے ہیں. تو مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو اگر اللہ کے نام پر اللہ ہی کے بندوں کو دیتے ہیں تو یہ گویا اللہ محتاج نہیں ہوتا بلکہ بندے محتاج ہیں اجر و ثواب کمانے کے، عبادت اور بندگی بجا لانے کے. جیسا کہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو، تنگ دست ہو، الی اللہ، اللہ کے، تم اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہی ہے جو غنی ہے، بے نیاز ہے اور تعریف کی ستائش کے لائق ہے. ایک اور آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تم میں سے جو کوئی بخالت کو اختیار کرے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ نَفْسِهِ عَنْ نَفْسِهِ، اور جو کوئی بخالت کرے تو اپنی ذات سے بخالت کرتا ہے. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ تو بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو. تو اب ان دونوں آیتوں میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ بندے مال و دولت کے انبار رکھنے کے باوجود بھی محتاج ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. یعنی آدمی کے پاس جب سورس اور فورس ہوتا ہے تو آدمی بھی بے نیاز ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ایسے بے شمار واقعات آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ مال بھی ہوتا ہے، اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، کریڈٹ کارڈ بھی ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اے ٹی ایم کارڈ تک جانے کی سہولت بھی نہیں ہوتی. مال ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ اچانک 1 لاکھ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ڈیبٹ کارڈ میں ایک لمٹ رکھ دی گئی ہے کہ دن بھر میں 2 قسطوں میں 3 قسطوں میں 40,000 روپے نکال سکتے. اب آپ بتائیے کہ انسان محتاج ہے یا نہیں؟ محتاج ہے، یقیناً محتاج ہے. یہ تو میں صرف فار ایگزامپل ایک مثال دی. ایسے کئی چیزیں ہیں انسان اچانک کے حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے، مال و دولت کے انبار رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود محتاج ایسا ہوتا ہے کہ مال رکھتے ہوئے بھی ترستا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ترستا ہے، گڑ گڑاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ غنی ہے. مال دے کر بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم بندو محتاج ہو. سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اللہ چونکہ رب ہے، اللہ چونکہ قادر ہے، خبیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس لیے وہ بے نیاز ہے. ساری چیزوں سے، ساری بے بسی سے، ساری کمزوریوں سے، لاچاری سے، مجبوری سے، ہر چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے. تو انسان مجبور ہے. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کی ابتدا میں تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یعنی اور جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں راتوں میں اور دن میں، چھپ چھپ کر، علانیہ طور پر، فلہم، تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہت بڑا اجر و ثواب ہے اور ان پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے. یعنی دنیا میں بھی خوف نہیں ہوگا اور رنجیدہ نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی خوف نہیں ہوگا اور رنجیدہ اور رسوا نہیں ہوں گے. تو اس طرح مالی عبادت بھی بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے، اللہ کو پانے کا درجہ رکھتی ہے. رمضان المبارک ایک مومن بندے کو غیر حساب سے پاک کرنے والا ہے، اخلاق کو پاک صاف ستھرا کرنے کا درس رمضان المبارک ادا کرتا ہے. رمضان
انسان کے روح کو نکھارنے کے لیے اور روح میں بالغی اور طہارت پیدا کرنے کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. روزہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے یہ بتایا جاتا ہے. صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں، بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت ہونا، اللہ کی معرفت ہونا. تو اس طرح رمضان المبارک میں انسان کے جسم کو، ذہن کو، مان کو، اس کی دولت کو، اس کی عبادت کو، اس کے روح کو، ہر چیز کو پاک کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح یہ رمضان مبارک عبادتوں کا مہینہ ہے اور عبادتیں انسان کو پاک اور صاف ستھرا کرتی ہیں. اور جو انسان پاک اور ستھرا ہوتا ہے وہی سب سے پاک ذات اللہ کے تقرب، اللہ کی خوشنودی پانے کا موجب اور ذریعہ بنتا ہے. تو رمضان المبارک میں جو مالی خیرات کی جاتی ہے، صدقہ اور زکات نکالی جاتی ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور کس طرح اس کا جو ثواب ملتا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کے ساتھ حاصل کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کر رہے راتوں میں اور دن میں، چھپ کر اور ظاہر کر کر، تو وہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر و ثواب ہے اور وہ ان پر کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا، وہ رنجیدہ اور غم زدہ نہیں ہوں گے. تو اس طرح اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر یہ بتایا گیا کہ خرچ کرنا. تو خرچ کرنے میں آلیت کیا ہے؟ تو پہلے لفظ ہے باللیل، رات. چونکہ رات میں دکھاوا کم ہوتا ہے، ریاکاری کم ہوتی ہے، آدمی ایکسپوز کم ہوتا ہے، دینے والا ظاہر کم ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ چھپا چھپا کر دو. اور دن میں دو، جہاں پر دکھا کر دینا ہے قوم ملت کی بات ہے، اجتماعی بات ہے، تو وہاں پر دکھانے کا، لیکن چھپا کر دینا، راتوں میں دینا. اور اس کے بعد سروں، چھپ چھپ کر. سر کہتے ہیں پوشیدگی، سری نماز. کون سی ہے سر نماز؟ دو نمازیں سر کی، ظہر اور عصر، جس میں خراب نہیں ہوتی، اسے سری نماز کہتے ہیں. جہری نماز ظاہر کرنا، جہر ظاہر کرنا، فجر، مغرب، عشاء. تو سر میں نے چھپا کر، چھپ چھپ کر. تو پہلے لفظ لایا جا رہا ہے رات کا اور پہلے لفظ لایا جا رہا ہے چھپا کر، سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلیت مالی عبادت میں آلیت یہ ہے کہ چھپا چھپا کر دے. تو چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے جو مسلم اور بخاری دونوں جگہ آئی ہے، متفق علیہ. اس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سبعۃ نفر یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن 7 افراد اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے جن دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جب دہشت کا وقت ہوگا، افراتفری ہوگی اور نفسا نفسی ہوگی، وہاں پر انسان حواس باختہ ہوگا، اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا. وہاں پر اللہ تعالیٰ 7 افراد پر، 7 گروپ پر جو نیکیاں کرنے والے ہیں مختلف قسم کی، ان پر اپنا سایہ کریں گے جس دن اللہ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں ایک گروہ، ایک جماعت کس کی ہوگی؟ تصدق بصدقۃ للفاعل. وہ لوگ جو خفیہ طور پر چھپا کر اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں. کانت لہو امانۃ من النار. تو ان کے لیے دوزخ کی آگ سے امانت مل جائے گی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر خرچ کرنا عادیت ہے. اور 7 لوگوں پر جب اللہ تعالیٰ سایہ کرتے ہیں تو ان میں وہ ایک طبقہ بھی ہے جو اللہ
شخص جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اتنا چھپا کر خرچ کرتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ لا یعلم شمالہ، جو کچھ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو رہی ہے، یعنی چھپ چھپ کر بغیر گنے کے انگن طور پر۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس میں حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوشیدہ صدقہ کرنا ایسا ہے، گناہوں کو ایسا جلا ڈالتا ہے جیسے کہ آگ گھاس کو جلا دیتی ہے۔ سوکھی آگ میں ایک معمولی سی چنگاری بڑھ جاتی ہے تو وہ آگ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تو پوشیدہ خیرات کرنا یہ فضیلت کی بات ہے، لیکن پوشیدگی کے ساتھ چھپا کر خرچ کرنا، ظاہر نہ کرنا، احسان نہ جتانا، یہ سب پوشیدہ خیرات میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے صدقۃ السر کنز من کنوز الجنہ، پوشیدہ خیرات کرنا، چھپ کر خیرات کرنا، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور ظاہر صدقہ کرنا دوزخ کی آگ کے لیے سپر یعنی ڈھال کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، عمر کو دراز کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ صدقہ مال کو ہرگز کم نہیں کرتا۔ تو اب اس حدیث شریف میں جو بھی الفاظ آئے ہیں کہ عمر کو دراز کرتا ہے، بنا کو ٹالتا ہے، تو یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عالیت کو پیش نظر رکھ کر آدمی ظاہر نہ کر کے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی آئے اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ 1 درہم میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اے بندے، اگر تو مجھے بھی اس بات کی اطلاع نہ دیتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے 1000 درہم خرچ کرنے کا اجر و ثواب عطا کرتے۔ تو اس طرح رمضان المبارک کی ساری عبادتیں اور ساری عبادتوں کی غرض و غایت عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، بلکہ انسان کی زندگی، ایک مومن بندے کی ساری زندگی کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا تقرب ہو، اور اس کی زندگی کے سارے امور، سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار کا ذریعہ بنے۔ یعنی اظہار، کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو اس سے بندگی، اللہ کی عبادت اور بندگی ظاہر، نماز پڑھ رہا ہے، خیال کسی اور طرف، وسوسے دل میں، وسوسوں کا طوفان ہے، تو یہ عبادت کا اظہار نہیں ہوگا، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کے لیے آ رہا ہے، پیر کانپ رہے ہیں، دل لرز رہا ہے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، خوف طاری ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، اور وضو کر رہا ہے تو سارے آداب کے ساتھ کر رہا ہے، مسلم پر ختم رکھ رہا ہے تو اللہ کے دربار میں ختم رکھنے کا تخیل اور تصور پیدا ہو گیا۔ حضور اور شہود، اللہ کے سامنے آنے کا تصور ہی اسے نماز کو بندگی کے اظہار کا ذریعہ بناتا ہے۔ مال و دولت خرچ کر رہے، مال و دولت اللہ کے بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں بلکہ مال و دولت خرچ کر رہے ہیں کسی پر امپریشن جمانے کے لیے، ٹھوس جمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں کیلکولیشن کیے، اس کے بعد دیکھیے کہ چلیے زکات کے طور پر 70,000 کر رہے ہیں، 70,000 کی 70,000 سارے لے لی، معمولی قسم کی سارے تقسیم کر دے، کیومیٹ کرا دیے، شور و شرابہ ادارا، یہ ساری چیزیں۔ ہر عمل سے بندگی کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ عمل نماز کا ہو، روزے کا ہو، اس کے اخلاق کا ہو، کردار کا ہو، حقوق اللہ کا ہو، یا بندوں کے حقوق سے بات کا ہو، ہر عمل تو وہی عمل انسان کو آخرت میں اجر و ثواب دلانے والا ہوگا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں عالم برزخ کی سیر کر رہے ہیں،
جھنڈے لے کر چنگیاں لگا رہے ہیں، اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ وہ لوگ درخت اور کانٹے والے پتے، ایسی ویسی چیزیں، دوزخ کی آگ، وہ کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے سوال کیا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی قوم ہے، انہیں کس جرم میں سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض زکات کو صحیح طور پر نہیں نکالتے تھے، نکالتے ہی نہیں تھے اور خود کھا جاتے تھے، یا پھر نکالتے تو آج تو فرد مال نکالتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آج یہاں پر انہیں انگارے کھلا رہے ہیں، پتھر کھلا رہے ہیں، کانٹے خاردار درخت کے پتے کھلا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے جذبے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ مال و دولت انسان کو آخرت میں کامیابی دلاتا ہے، نجات دلاتا ہے۔ اگر وہی مال کو انسان پرستاری کے طور پر پوچھ کر تھپک تھپک کر رکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، تو آخرت میں وہی مال اسے دوہرے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب آخرت میں جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، شیخ آئے جو محشر میں تو اعمال ندارت، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارت۔ تو آخرت میں جانے کے بعد آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ مال و دولت میں نے خرچ کیا، اللہ کے نام پر خرچ کیا، لیکن گھسا پٹا، خراب پٹا، پرانا اور گرا پڑا جو اپن استعمال نہیں کرتے، اپنے آپ کے لیے جو استعمال نہیں کرتے، وہی چیز دوسروں کو دیا، تو اس طرح وہ چیز آخرت میں اسے گناہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مالی عبادت کی یہ ضروری نہیں کہ جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جن پر زکات فرض ہے، وہی مالی عبادت کرے، بلکہ ہر ایک کرے۔ بزرگان دین فخر و فاخر کو چھلتے تھے، لیکن جب اپنے پاس مال و دولت آتی تھی تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے، اپنے دامن کو جھٹک کر جاتے تھے۔ دائرے کا ایک بہترین ایسا نظام تھا جہاں پر قرآن تعلیمات کا پورا نمونہ وہاں پر پیش کیا جاتا تھا۔ آج دائرے کا وہ سنہری دور ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ صرف کاسبین خرچ کرے، مالدار خرچ کرے، بلکہ غریب بھی خرچ کرے، کاسب ہوتے ہوئے فقیر بھی خرچ کرے، مرشد بھی خرچ کرے، ہر ایک کو خرچ کرنا ہے۔ اور خرچ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کرے مال و دولت کی محبت سے۔ اللہ کی محبت اور مال و دولت کی محبت ایک دل میں کبھی بھی بس نہیں سکتے۔ تو جس دل میں مال و دولت کی محبت ہوگی، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں رہ سکتی، اور جس دل میں اللہ کی محبت رہتی ہے، اس دل والے کے پاس مال و دولت ہیچ ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہے، عبادتوں کو کیسا بجائے، اپنے آپ کو کیسے پاک و صاف کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا شیطان سے آمنا سامنا ہو گیا۔ شیطان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام سوال کیے کہ تو کس کو پسند کرتا ہے اور کس کو ناپسند کرتا ہے؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سوال پر شیطان جواب دیا کہ میں کنجوس مومن کو بہت پسند کرتا ہوں اور گناہگار سخی کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ کنجوس مومن اپنی کنجوسی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوگا، اس وجہ سے میں اسے پسند کرتا ہوں، اور گناہگار سخی کو اس لیے میں ناپسند کرتا ہوں کہ سخاوت کرتے کرتے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کرتے پتہ نہیں کسی وقت اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور وہ گناہگاری کو چھوڑ کر نیکوکاری کی راہ پر آ جائے۔ تو اس طرح شیطان برگلاتا ہے، بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں شیطان کے چھلاووں کو سمجھنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ رمضان المبارک یہی کر دیتا ہے۔